اسلام آباد میں المناک سانحہ ماؤں کی گود بھرتے ہی اجڑ گئی۔ پیمز اسپتال کی نرسری میں خوفناک آتشزدگی، 14 نومولود جھلس کر جاں بحق۔ امدادی ٹیم صرف ایک بچے کو بچا سکی۔ تمام بچوں کی میتیں والدین کے حوالے۔ بچوں کی پیدائش پر خوشیاں منانے والے گھروں میں صف ماتم۔ ریسکیو حکام کے مطابق آگ صبح 6:45 پر نرسری میں ایئر کنڈیشنر کا کمپریسر پھٹنے سے لگی۔ MCH وارڈ سیل۔ وفاقی دارالحکومت کے سب سے بڑے سرکاری اسپتال میں سنگین غفلت۔ آگ لگنے کا ذمہ دار کون؟ کیا آگ بجھانے کے آلات موجود تھے؟ حفاظتی انتظامات پر بڑا سوالیہ نشان۔ پیمز اسپتال میں آتش زدگی سے 14 قیمتی اموات۔ وزیراعظم کا شدید برہمی کا اظہار۔ وفاقی سیکرٹری صحت اسلم غوری کو فوری طور پر معطل کر کے عہدے سے ہٹا دیا۔ اجلاس کے دوران ہی جانے کا کہا۔ تحقیقات کے لیے اعلیٰ سطح کی انکوائری کمیٹی تشکیل۔ سابق سیکرٹری داخلہ شاہد خان سربراہ ہوں گے۔ شہباز شریف کی لواحقین کے لیے صبر جمیل کی دعا۔ کہا واقعے کے محرکات کا جائزہ لے کر ذمہ داروں کا تعین کیا جائے۔ ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ اسلام آباد نے بھی 7 رکنی انکوائری کمیٹی بنا دی۔ آگ لگنے کی اصل وجوہات اور ذمہ داروں کا تعین کرے گی۔ نرسری میں آگ لگی تھی اور باہر سے دروازہ بند تھا۔ کوئی ڈاکٹر ڈیوٹی پر موجود نہیں تھا۔ سارا سٹاف کیسے غائب ہو گیا؟ عملے کا ایک رکن بھی موجود ہوتا تو بچوں کو بچایا جا سکتا تھا۔ جاں بحق بچوں کے لواحقین غم سے نڈھال۔ 6 روز سے اپنی بچی کو نہیں دیکھا۔ وارڈ کی کنڈیشن خراب تھی۔ عمارت کا کوئی حال نہیں۔ بچی کا والد اسپتال انتظامیہ پر برس پڑا۔ آگ لگتے ہی ڈاکٹرز اور سیکیورٹی گارڈز بھی بھاگ گئے۔ شیشے توڑ کر مریضوں کو باہر نکالا۔ ریسکیو حکام 2 گھنٹے کے بعد پہنچے۔ عینی شاہد کی گفتگو۔ کیوں یہاں سے آگ بڑھ گئی ہے، سیکورٹی والے بھی بھاگ گئے تھے، ڈاکٹر بھی بھاگ گئے تھے۔ سب لوگوں نے مل کے وہاں پہ شیشے توڑے، شیشے توڑ کے اندر سے دھوئیں سے مریضوں کو باہر نکالا ہے۔ ریسکیو 2 گھنٹے کے بعد آئی ہے۔ پیمز اسپتال کی نرسری وارڈ میں فائر سیفٹی انتظامات ناکافی تھے۔ CDA رپورٹ میں انکشاف۔ ایمرجنسی راستے اور فائر ایگزٹ باہر سے بند، رکاوٹوں کا شکار پائے گئے۔ اسپتال کا سیکیورٹی عملہ فائر فائٹرز کی ابتدائی کارروائی میں رکاوٹ بنا۔ رپورٹ نے اسپتال انتظامیہ کے فائر اور لائف سیفٹی انتظامات پر سوالات اٹھا دیے۔ آگ لگنے کی ممکنہ وجہ بجلی کا شارٹ سرکٹ یا پلگ کا اوورلوڈ ہونا قرار۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کا پیمز اسپتال میں آتش زدگی پر اظہار افسوس۔ کہا لواحقین کے غم میں برابر کے شریک ہیں۔ ذمہ داروں کا تعین کر کے قانون کے مطابق کارروائی کی جائے۔ اسپتالوں میں مریضوں اور خصوصاً بچوں کی حفاظت کے لیے مؤثر انتظامات کی ہدایت۔ دکھ کی گھڑی میں غم زدہ خاندانوں کے ساتھ ہیں۔ وفاقی وزیر مواصلات عبدالعلیم خان کا بھی اظہار افسوس۔ کہا ایسی صورتحال سے بچاؤ کے لیے ہر جگہ پیشگی انتظامات ہونے چاہیے۔ مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف کا پیمز سانحے پر اظہار افسوس۔ کہا اللہ تعالیٰ متاثرہ خاندانوں کو صبر اور حوصلہ عطا فرمائے۔ ذمہ داران کا تعین کر کے سخت کارروائی کی جائے۔ مستقبل میں ایسے واقعات کی روک تھام یقینی بنائی جائے۔ بچوں کے انتہائی نگہداشت وارڈ کے AC میں آگ لگی۔ شعلے اتنی تیزی سے پھیلے کہ اسے روکا نہ جا سکا۔ وفاقی وزیر صحت مصطفیٰ کمال کی سما سے گفتگو۔ کہا شفاف تحقیقات ہوں گی۔ غفلت کے ذمہ دار افراد کو نہیں چھوڑا جائے گا۔ وفاقی وزیر طارق فضل چودھری کا کہنا ہے واقعے کے وقت 2 ڈاکٹرز اور 2 نرسز موجود تھیں۔ اسپتال میں تمام حفاظتی انتظامات تھے۔ ذمہ داروں کا تعین کر کے قرار واقعی سزا دی جائے گی۔ وزیر مملکت طلال چودھری کا کہنا ہے ریسکیو ٹیمیں آگ لگنے کے 6 منٹ کے بعد پہنچ گئی تھیں۔ تحقیقاتی ٹیم کی رپورٹ کے بعد ذمہ داروں کا تعین ہوگا۔ معصوم جانوں کا نقصان پوری قوم کے لیے ناقابل برداشت سانحہ۔ غفلت کے ذمہ دار افراد کا تعین کر کے احتساب کیا جائے۔ بلاول بھٹو کا سوگوار خاندانوں سے دلی ہمدردی اور یکجہتی کا اظہار۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا قیمتی انسانی جانوں کے ضیاع پر تعزیت کا اظہار۔ کہا بچوں کی ہلاکت انتہائی افسوسناک ہے۔ سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کا بھی پیمز اسپتال میں آتش زدگی پر اظہار افسوس۔ بولے جاں بحق بچوں کے ورثاء کے غم میں برابر کے شریک ہیں۔ خدا خاتم الانبیاء احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا جشن۔ ہر طرف نور ہی نور، رحمت ہی رحمت، شہر شہر قریہ قریہ روشن، ملک بھر میں چراغاں، گلیاں اور بازار سج گئے،
मरकजी शाहराहों पर सब्ज परचमों की बहार, दुरूद व सलाम की सदाएं, खुसूसी महाफिल का एहतमाम, नवाफिल की अदायगी, विफाकी दारुल हुकूमत में 31 और सूबाई दारुल हुकूमतों में 21-21 तोपों की सलामी से दिन का आगाज, नारे तकबीर, अल्लाह अकबर के फलक शिगाफ नारे। ईद मिलादुन नबी पर मुल्क भर में रैलियां, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, कराची, पिशावर, कोयटा समेत छोटे बड़े शहरों में जुलूस, अपने अपने अंदाज याकाए दो जहां से अकीदत का इजहार, बड़ों के साथ बच्चे भी पेश पेश। मुल्तान में 200 मन हलवे की देग, 400 किलो देसी घी और खुश्क मेवाजात का इस्तेमाल। साहिवाल में 1500 पाउंड वजनी केक काटा गया। सदर मुमलिकत की ईद मिलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उम्मत मुस्लिमा को मुबारकबाद। कहा 12 रबीउल अव्वल हमें सीरत तैयबा की अमली जिंदगी में अपनाने का दर्स देता है। बैनुल मसालिक और बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी को फरोग देना होगा। वज़ीर आज़म ने अपने पैगाम में कहा सीरतुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी इंसानियत के लिए कामिल रहनुमाई है। नौजवान किरदार, मेहनत और खिदमत इंसानियत को मकसद बनाएं। पाकिस्तान को मजबूत, खुशहाल और फलाही रियासत बनाएं। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में भी मिलादुन नबी का जश्न। मशरिक़ वस्ता में हर तरफ सब्ज परचमों की बहार। यमन के दारुल हुकूमत सना में हज़ारों अफराद का जुलूस, शहरियों का अपने अपने अंदाज में अकीदत का इजहार, आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा। इराक में रैली, ख्वातीन शमें रोशन की। फ़लस्तीन के मगरबी किनारे में भी अवाम ने जश्न मनाया। अमेरिका और ईरान का नई जंग बंदी पर इत्तेफाक, ऐलान चंद रोज में मुतवक्के। रूसी मीडिया का दावा, लिखा जंग बंदी में आबना हुर्मुज़ में आज़ादाना नेविगेशन भी शामिल है। मुज़ाकरात और तकनीकी मीटिंग्स जंग बंदी के बाद होंगी। नए मुआहदे की शराइत पर मुज़ाकरात मुतवक्के। गुज़िश्ता चंद हफ्ते में अमेरिका और ईरान के दरमियान नई जंग बंदी के लिए सालिसों के जरिए किसी डील पर पहुंचने की कोशिश की जा रही थी। अमेरिका फिलहाल ईरान पर नए हमले नहीं करेगा। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा की तस्दीक। कहा इत्तेहादियों को बता दिया तेहरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई के बजाय पाबंदियों पर तवज्जो दी जा रही है। अमेरिका की तवज्जो दबाव डालने के दीगर ज़राए पर है। ईरान ने हमला किया तो जवाबी कार्रवाई का हक महफूज रखते हैं। ईरान आबने हुर्मुज़ का कंट्रोल खो चुका। अमेरिकी ओहदेदार का एक्सियोस से गुफ्तगू में दावा। कहा बहरी नाकाबंदी ईरान को आमदनी से महरूम कर रही है। 2 हफ्ते से कारक जजीरे पर कोई ऑयल टैंकर नहीं देखा गया। ईरान की अमेरिका को नई पाबंदियों पर जवाबी कार्रवाई की वार्निंग। अमेरिकी मफादात के खिलाफ नए इकदाम तैयार हैं। आबना हुर्मुज़ खोलने के लिए अमेरिका को अपनी गलतियां दुरुस्त करना होंगी। ईरानी नायब वजीर खारजा काजिम गरीब आबादी का 2 टूक पैगाम। कहा वाशिंगटन सिफारती रास्ते पर आना चाहता है तो वादे पूरे करे। ओमान से मुतबादिल बहरी रास्ते पर इत्तेफाक का भी दावा। बोले मुतबादिल रास्ता 7 मील पर मुहित होगा। इंतजामात से मुतालिक 30 से 60 रोज में मजीद मुज़ाकरात होंगी। ईरान जंग गैर कानूनी, ट्रम्प बड़े पैमाने पर माली फायदा उठा रहे हैं। अमेरिकी सेनेटर क्रिस वॉन की खुलकर तनकीद। कहा सदर ट्रम्प ने व्हाइट हाउस को जुए के अड्डे में तब्दील कर दिया। दूसरी मुद्दत सदारत में $1 अरब से ज्यादा कमा चुके। नेपाल में सैलाब ने तबाही मचा दी। पूरा गांव मलियामेट, 8 अफराद हलाक, दर्जनों जख्मी। सड़कों और पुलों को भी नुकसान पहुंचा। करीबी इलाकों से लोगों को इनखला की हिदायत। हुक्काम के मुताबिक सैलाब झील के पानी के अखराज के बायस आया।